حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی،
مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ نہ لوں میں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہارت البہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ ایک مرتبہ اولاد الشیخ پڑھ لو۔ انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے تو میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور ساری ہمشیرہ محترمہ انہوں کو مبارک بادی دا پیغام دینا کہ اللہ تبارک و تعالی اور ادا حبیب انہوں تے راضی ہے کہ بار بار اپنے گھر دی بھی زیارت کروے نہ پائے تے اپنے در دی بھی زیارت کرے۔ دوسرے نمبر تے میں دعا کو ہاں کہ مالک لم یزل اساں ساریاں کو انہیں ہی اپنے گھر اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اس مناسبت نال کہ حضرت قاری صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے، حج بیت اللہ کیتے نہیں، حج یا عمرہ یہ کیڑی شے دا نام ہے؟ میں تھوڑا جہا پہلے تو امید ہوتے روشنی حج بیت اللہ ہے یا عمرہ ہے، یہ نہ ہے عمرہ، نہ ہے اللہ نے چند پیاریاں دیاں، چند اداواں، چند دعاواں اور چند وفاواں۔ سبحان اللہ۔
کہ مالک لم یزل دے پیاریاں نے انہاں مقامات مخصوصہ تے آ کے کچھ ایسیاں اداواں دے نال ان کو یاد کیتا، انہیں کولوں منگیا، او منگل تے اس ادا دے اوتے رب لم یزل کو اتنا پیار آیا کہ مالک کائنات نے وفا کرے دے ہوئے قیامت دی صبح تک انہاں دیاں اداواں کو، دعاواں کو، وفاواں کو نہ دے چھوڑیا حج بیت اللہ دا اور عمرہ بیت اللہ۔ نماز، روزہ بے شک عبادت ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل چیز جہی ہے یہ اندر وہ ہے حکم ربی منن دا نام۔ اصل شے کیا ہے؟ حکم ربی۔ ورنہ یہ تے ڈھانچے ہیں، نماز دے ارکان، توجہ کرے سو، نماز دے ارکان ایک ڈھانچہ ہے، روزے دی صورت ایک ڈھانچہ ہے، حقیقت ہے خدا حکم مننا۔ کیویں؟ میں مثال دینا، مثلا ایک بندہ عید والی نبھار آتے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں آج کھانا کچھ نہیں، پیدا کچھ نہیں، کیا آپ سن ٹھیک ہے غلط ہے؟ سارے بول وہ آتے بھئی تسا سارا مہینہ کھانا پیتا نہیں، تسا ٹھیک کیتے کہ میں آج دی بیمار نہیں کھانا، میں غلط کیتے؟ کیا آپ سن کہ آج حکم نہیں ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت ایک بندہ اللہ اکبر کر کے قیام، رکوع، سجدہ، تحیات، فاتحہ، قل شریف پڑھ دے، کیا اقصور جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ آدھے تسا پنج پڑھ دے، میں اگر ایک ٹائم پڑھنے لگا تسا آدھے ناجائز ہے، اقصور اس وقت حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، غروب آفتاب دے وقت انہیں حکم نہیں ہے، معلوم ہویا حکم ربی منن دا نام عبادت ہے۔ یہ جنگا بنا قاری عبدالستار سے بہترین لباس پاتا ہوئے، سر تے ٹوپیے، پیروں دے اندر کسا، زرق برق لباس، جب مجھے گھر بنن دا ارادہ کرے دے وعدے مولانا صاحب یہ لباس اتار لیو، اے کپڑے اتار لیو، اے پیروں دے اندر بہترین جتی اے اتار لیو، سر تو پکڑیے کڑھائے ٹوپیے اتار لیو، اللہ تے کو کیا ملتے میرے کپڑے اتر وامن دے نال، میں کپڑے اتارا، فرمایا تے کو کیا مل سی؟ اللہ فرمایا دے نہیں نہیں میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، کپڑے اے ہو میرا تاں بھی فرق نہیں پودا، جے دو کفن دیاں چادرہ پاگ دیاں تے تاں بھی ہے جی فرق نہیں ہو رہا،
اللہ ہی کیوں اتروائے؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ کیا میرا حکم منے دے یا نہیں منے گا۔ مالک الجلال لباس اتار دیتے، سر تو پگڑی اتار چھوڑیے، کلہا اتار چھوڑے، ٹوپی لہا چھوڑیے، ہوائی چپلا پیروں دے اندر پا چھوڑیاں۔ فرمایا ہن دیوانہ وار آ کے میرے گھر دے میرے درد چکر لگاؤ۔ اللہ کیوں؟ فرمائے ادائے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ دی، اور انہوں نے آ کے ای مقام تے ہوتے جس وقت چکر لائنے تے زبان تے ترانہ ہے کہ لبیکا لبیکا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاجی صاحب عمرہ کرن والا صاحب سب تو پہلے آدھے لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، لبیک آواز آتی ہے میرے در تے آمن والا، میرے گھر تے اندر آمن والا، پہلے اپنے عقیدے دا اظہار کر کہ میری ذات دے نال تیرا عقیدہ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے تیرا۔ ہر حاجی بلا امتیاز بلا اختلاف، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، وہ بلا امتیاز بلا تفریق اتھا وعدہ کریں دے اور عہد کریں دے، آدھے لا شریک لک، اللہ تیری ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، تے تیری صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک، سبھی انچ انچ ڈیڑھ انچ دیا دیواراں اصل تھلتھلیاں کی خدا ہے رسول قرآن حدیث پاک دیا صحاح ستہ معتبر 6 کتاباں، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مسلم شریف، ائمہ امام بھی بولو نا، ہکو 4 امام ہیں، اصل ساریاں دے قائل ہیں، لیکن تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کریں ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بیت اللہ ہک، روضہ رسول ہک، وقت کوئی ضرورت ہے انچ ڈیڑھ انچ دی دیوار کھڑ کر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ ہدایت نصیب فرماوے۔ پیٹ دی خاطر اساں مولویاں نے امت دے اندر ایسے فروعیات پیدا کیتے کہ جناب لوگ پریشان ہیں، لوگ مضطرب ہیں، کوئی آدھے جناب والا او نہیں بنے گا، کوئی آدھے اے نہیں بنے گا، کوئی آدھے وہ زیادہ بنے دے، کوئی آدھے اے تھوڑی بنے دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تساں اے عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ کہ تہاڈی عقل محدود ہے، میری عقل محدود ہے، تہاڈا دماغ محدود ہے، میرا دماغ محدود ہے، تہاڈا ذہن محدود ہے،
میرا ذہن محدود ہے تے میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام لا محدود ہے، ان دی کوئی حد ہے ہی کوئی نہ، بننا ہے ہی کوئی نہ، ساری سوچ ایک مقام تے بن کے ختم ہو گئی ہے، پر میرے آقا دی شان قیامت دی صبح روز محشر تک دی ودھدی پئی ایک کڑائی گھٹ سکتی سبحان اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کرنے کے عمرہ حج نہ ہے چند نہ اداواں دا چند وفاواں دا جڑیاں اللہ دے پیاریاں نے اللہ دے حضور آ کے او اداواں وکھائیاں بلا امتیاز شکل دے، بلا امتیاز قوم دے، بلا امتیاز کہیں ملک دے، بلا امتیاز کہیں خاندان دے، جو مالک لم یزل فرمیدن یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں پیدا کیتے تو ہم مرد پیدا کیتے عورتاں پیدا کیتیاں وجعلناکم شعوبا و قبائل، شعبے قبیلے بنائے خاندان بنائے، کس واسطے؟ لتعارفوا تاکہ پہچان ہوگے، کیا ہوگے؟ پہچان ہوگے، فلانا فلانے کا پوترے، فلانا فلانے کا بیٹا ہے، فلانا فلانے خاندان وچوں ہے، تاکہ وراثت قائم تھی سکے، میراث قائم تھی سکے، اور کوئی بندہ آ کے تہاڈیاں جائیداداں دا وارث نہ بن بنے، ورنہ خاندان یا قبیلہ شوخی مارن واسطے نہیں بنایا۔ کہ کوئی آکھے میں رانا صاحب، میں چودھری صاحب، میں خان صاحب، میں ملک صاحب، میں اعوان صاحب، اللہ فرماتے نہیں میں شوخی واسطے خاندان نہیں بنائے، شوخی مارن واسطے، اچھے ہون واسطے، بلند ہون واسطے یہ خاندان نہیں بنائے، خاندان بنائے لتعارفوا تاکہ پہچان ہوئے، سجان ہوئے، ورنہ اگر دیکھنے آؤ میرے گھر دے اندر بیت اللہ دے اندر، فرمایا جب بندہ آئے اے فخرانہ لباس اتارے، نہیں پتہ چلنا خان کون ہے، ملک کون ہے، رانا صاحب کون ہے، چودھری صاحب کون ہے، اے جناب سید صاحب کون ہے، شاہ صاحب کون ہے، پیر صاحب کون ہے، کوئی پتہ ایک کڑھا جرا زیب و زینت لینا لے گئے، اے جناب کیپ اتر گئی ہے، ایک ٹوپی اتر گئی ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی بڑائی لباس نال لکھے نہ ہے، کوئی خوشیاں نال لکھے نہ ہے، کوئی ٹوپیاں نال لکھے نہ ہے، کوئی ٹور نال لکھے نہ ہے، فرمایا کہ ساریاں چیزاں میں ختم کی دیاں، میں تھا آ کے دسے کہ ان اکرمکم میرے نزدیک عزت والا شان والا کون ہے؟ اتقاکم جڑا میرے کو زیادہ ڈرن والا ہے۔ دنیا والیاں کول نہیں ڈرنا، فرمایا خوف ہوئے تھے اللہ دا ہوئے تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا
میرے لیے ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ. ہمارا ساری دنیا ناراض ہوتی ہے کہ ہو بچے پر اللہ ناراض ادا حبیب ناراض میرے آقا ناراض نہ ہوئے. خدا دی قسم میرے دوستو میرے بزرگو اے شعور قبیلے خاندان انہاں تے فخر نہیں کرنا. حضور فرماتے کلکم من آدم کلکم من آدم و آدم من تراب. اے لوگو تساں سارے حضرت آدم دی اولاد تے حضرت آدم مٹی وچوں ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی جھکی چنگی لگتی ہے یا اونچی چنگی لگتی ہے؟ جب تک جھکی ہو ایسا ہر بہے میں ہے کھیتی پیداوار میں کو دن ہے. قرآن ہے والارض فرشناها فنعم الوالدون. ٹھیک ہے اگر مٹی اونچی ہونے لگے توجہ اونچی ہوگی سارے کپڑے کو لگے تے کپڑے بھر چھوڑے مٹی کو بندے بڑے ٹھیک ہے. یہ اور اونچی ہو کے سجا اکھاں وچ اندھیری دی صورت پون لگے باتری گالی تے بندے کٹے نے جی میں کیا مصیبت کیا عذاب کیا چھوڑ ہر شے تے بڑے ہوئے کی شے مٹی بندے کو اللہ ساری ضروریات بھی مٹی جو پیدا کی. بے شک بے شک. گندم کی تو نکلتی چاول کپڑے پہنے ہیں کپاس کی تو نکلتی تیل لیندے ہیں اتارا میرا سب شے کی تو جی میں مٹی پانی مٹی فروٹ مٹی یعنی جتنی ضروریات ہیں جسم دیا روح جڑی ہے روح یہ کتوں آئی آسمان کتوں آئی آسمان. میں نے آقا اللہ دا قرآن دے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. سبحان اللہ. کہنی طرف آئی اللہ کتوں آئی آسمان کتوں آئی آسمان. جسم مٹی بھی چھوڑ انڈیا ضروریات بھی مٹی بھی چھوڑ تے روح آسمانہ کو آئیے انڈیا ضروریات بھی آسمان. سبحان اللہ. جسم سے غذا کھانا پینا پانی روٹی چاول تے روح دی غذا آسمانہ تو آئیے اے اللہ دا قرآن. ذکر اللہ ذکر اللہ اللہ کا قرآن دے کے الا بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دل مطمئن ہوندے دیکھے دے ذکر نال اللہ دے ذکر دے نال میں پہلی گل کیتی ہے نماز ڈھانچائے روزہ ڈھانچائے اصل روح جڑی ہے وہ اللہ دی یاد ہے اللہ دی یاد ہے اللہ دی یاد دا کیا معنی کیا